یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 29 ہے. جو یقین کریں تمام اہل کفر، تمام اہل نفاق اور رافضیوں اور نیم رافضیوں کے سینوں پر قیامت کے دن تک کے لیے بوجھ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار کے لیے تو سخت ہیں، شدت پسند ہیں، آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں. میرے بھائی، دو بدعی حقیقتیں، دو واضح حقیقتیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا جس طرح ایک اٹل حقیقت ہے، آیت کے اگلے حصے میں اللہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا آپس میں محبت کرنا ایک اٹل حقیقت ہے. آیت کا ایک حصہ ایمان کا جز ہے یا نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آیت کا اگلا حصہ کیا ہے؟ ان کے جو ساتھی ہیں کفار کے لیے سخت ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے. اور میرے بھائی سمجھے اس بات، کیا رافضیوں اور نیم رافضیوں سے سننا، کیا ان منافقوں، ان سازشیوں سے سننا، کیا ان دھوکے بازوں ایمان کے لٹیروں سے سننا جو یہ ہمیں یہ سنا رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے سخت ہو گئے، تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کی بات سچی ہے یا تمہاری؟ قطع نظر ہم ان تاریخی حوالہ جات اور روایتوں پر بات نہیں کر رہے، کیونکہ ہم سے سوال کرنے والے بھائی نے بھی ایسی کسی روایت کی طرف توجہ نہیں دلائی. ایک عمومی سوال کیا ہے کہ علی اور معاویہ کے باہمی تعلق کو واضح کر دیا جائے. تو الحمدللہ قرآن کی روشنی میں آپ بھائیوں کے سامنے یہ جو آیات رکھنے کا مقصد ہے کہ اللہ تو بار بار قرآن میں ان کے باہمی تعلق کو کیا بتا رہا ہے. ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت تھی، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کینہ نہیں تھا، وہ اس نعمت کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اور وہ بھائی بھائی ہونے کا تعلق ایسا ہو گیا کہ وہ کفار کے لیے سخت ترین ہو گئے لیکن آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم ترین ہو گئے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت کرنے والے ہو گئے. یقین کریں اب اگر ان کذاب و دجالوں، ان منافقین، ان جنگلیوں جاہلوں کے کہنے کے مطابق اگر ہم صحابہ کو ہی آپس میں دستوں گریباں دکھا دیں، تب پہلے ان سے کہیں تاریخ کی کتابیں ایک طرف رکھیں، پہلے ہمیں قرآن کی آیات سمجھائیں کہ ان کے معنی اور مفہوم کیا ہوں گے. اللہ عالم الغیب ان باتوں کو جانتا تھا نہیں جانتا تھا جو آپ بتا رہے ہیں. اچھا، اب میں آپ کے سامنے ایک دوسری بات رکھتا ہوں، اس کو سمجھیے گا. ہم جمل اور صفین کے جھوٹے سچے قصے سنا کر آپس میں ان کے ایک دوسرے کے خلاف بغض، کینہ، نفرت کو اس طریقے سے بتاتے ہیں اور ایسے رنگ آمیزی کے ساتھ بتاتے ہیں گویا کہ وہ ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہوں، گویا ایک دوسرے کو مسلمان تک سمجھنے کو تیار نہ. قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ میرے ہاتھ میں نہج البلاغہ ہے. یہ شیعہ حضرات کے ہاں درسی کتاب ہے. سمجھے ذرا بات کو، بڑا مقام و مرتبہ ان کے ہاں اس کتاب کا مانا جاتا ہے. اس کے صفحہ نمبر 681 میں امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک خط کا تذکرہ ہے. آپ سنیے گا ذرا غور سے. لکھا ہے کہ ہمارے اور اہل شام کے درمیان، یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے درمیان، علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اور اہل شام یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے درمیان معاملہ اس طرح شروع ہوا کہ ہم سب کا رب ایک ہے. بھائی میرے توجہ سنیں، بھائی میرے توجہ سنیں، ہم سب کا رب ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہماری دعوت اسلام ہے، ایک ہے. نہ ہم ان سے اللہ پر ایمان لانے اور رسول کی تصدیق کرنے میں کسی قسم کے اضافے کا مطالبہ کرتے ہیں اور نہ ہی وہ ہم سے کرتے ہیں. یہ تو نہ ہم سے زیادہ ایمان لائے ہیں نہ وہ ہم سے زیادہ ایمان لائے. ہم سب ایک تھے. بھائی میرے پیارے،
سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھیوں اور اپنے ساتھیوں کے تعلقات کو لے کے اہل کوفہ کو، سننے والوں کو، اپنے سمجھنے والوں کو اس اختلاف کی حقیقت کیا بتا رہے ہیں کہ ہم سب کیا تھے؟ یقین کریں یہ میری دلیل نہیں ہے، میری دلیل وہ قرآن کی آیتیں ہیں جو میں نے آپ کو پہلے پڑھ کے سنا دی ہیں. یہ تو میں ہر اس ویڈیو کے دیکھنے والوں کو تحقیق کا ایک نقطہ دے رہا ہوں، اسے سمجھیں. کہہ رہے ہیں ہم سب ایک تھے، اختلاف تھا تو صرف سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے معاملے میں کہ وہ یعنی اس خون کا ہم سے مطالبہ کرتے تھے اور ہم اس سے بالکل بری ذمہ ہیں. یہ جو خط ہے، جو عبارتیں ہیں، یہ ہماری دلیل نہیں ہے، لیکن سنانے والے قصے ان کے ہاں یہ بڑی معتبر کتاب ہے. آپ سمجھیں ذرا اس بات. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے اور ان کے درمیان ایمان کا کوئی اختلاف، عمل کا کوئی اختلاف، دین کا کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم سب ایک ہیں، ہمارا رب ایک، ہمارا دین ایک، ہماری دعوت ایک، ہمارا نبی ایک، سب کچھ ہے. اختلاف ہوا تو صرف اس معاملے میں کہ وہ شہادت عثمان پر ہم سے مطالبہ کرتے تھے قصاص، کہ یا تو تم قاتل ہو یا تم یعنی اس کا بدلہ لوگے، تو ہم اس خون سے بری ذمہ ہیں. یہ علی رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے صفائی پیش کی. اسی طریقے سے یہ آپ دیکھیں، یہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اس کی جلد نمبر 14 کا صفحہ نمبر 273، روایت ہے 38,850. حارث العور کہتا ہے لما رجع علی من صفین علم انہ لا یملک ابدا. جب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفین سے واپس لوٹے تو اس وقت تک جان چکے تھے کہ اب اختیارات میرے ہاتھ میں نہیں رہیں گے. فتکلم باشیاء کان لا یتکلم بها، تو اس دن انہوں نے ایسی باتیں ہم سے کی جو اب سے پہلے کبھی نہیں کی تھی. وحدث باحادیث کان لا یتحدث بها، اور اس دن ہمیں ایسے واقعات، ایسی روایتیں، ایسی باتیں بتائیں جو اس سے پہلے ہمیں کبھی بتائی نہیں تھی. فقال فیما یقول، تو وہ کہتے ہیں کہ اسی میں ہم نے ان سے سنا ایھا الناس لا تکرہوا امارۃ معاویہ، اے لوگوں معاویہ کی حاکمیت کو برا مت سمجھنا. واللہ لو قد فقدتموہ، اللہ کی قسم اگر تم نے معاویہ کو بھی کھو دیا، لقد رأیتم الرؤوس تنزع من قواہلہا کالحنظل، اگر تم نے معاویہ کی امارت کو بھی کھو دیا تو تمہارے سر تمہاری گردنوں سے کٹ کے بالکل اس طرح گریں گے جیسے حنظل کا جو تنا ہے وہ اپنی جڑ سے کٹ کے گرتا ہے. میرے بھائی، اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت، ان کے جو حکومتی معاملات تھے وہ کسی بھی طرح کتاب و سنت کے خلاف، کسی بھی طرح فتنے کا باعث ہوتے، تو کیا سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیچھے یہ وصیت کر کے جاتے؟ سمجھے ذرا.